يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام، میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 پر ایک آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں دکھنے لگتا ہے، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کو. ہم کہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حادثہ ہے، ایک پریشانی آ گئی میرے پاس. کیوں آئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی آئی کیوں، یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا کیوں، ہم تکلیف میں ہیں کیوں. ان تمام
سوالات کا جواب اللہ قرآن میں دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کوئی غلطی کی ہوگی، تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تم نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، اسی لیے تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس کے لیے یقیناً بڑی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی مصیبت میں وہ مبتلا ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو ضرور آئے گی۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمنین اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کے سینے پہ ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے سینے پہ ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے اس کے دلوں پہ یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے، یعنی اتنے گناہ کیے اس نے، اتنی نافرمانی کی اس نے، اتنی اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی کہ ان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، پورا دل کالا ہو چکا ہے، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، اب حق بات ان کے دلوں پہ اترتی نہیں ہے۔ جب کسی چیز پہ زنگ چڑھ جاتی ہے تو اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ آپ جب لوہا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اگر اس لوہے کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہو تو آپ اس کو نہیں خریدتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب یہ لوہا کمزور ہو چکا ہے، یہ اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اب یہ اس کے اندر ٹکاؤ نہیں ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے جب تم گناہ کرو گے، جب تمہارے دل پہ گناہوں کا پردہ چھا جائے گا، جب تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر تم اپنی حیثیت کھو بیٹھو گے، تم اپنی وقار کھو بیٹھو گے، پھر تم شیطان کے غلام بنو گے، پھر تم اللہ کے باغی قرار دیے جاؤ گے، پھر تم اسلام سے دور قرار دیے جاؤ گے، پھر اللہ اور اس کے رسول کا نافرمانوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور یہ تمہارے دلوں میں جو زنگ چڑھا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لہٰذا اپنے دل کو صاف رکھو۔ میرے نبی کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے رو دیتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، وہ دل بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، ایک دو دن پہننے کے بعد یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پھر اسے ہم اتار دیتے ہیں اور اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر یہ کپڑا پہننے کے لائق رہتا ہے۔ وہ دل جس دل کے اندر غلطی کے بعد توبہ کی صفت نہ ہو، جس دل کے اندر گناہوں کو دھونے کی صفت نہ ہو، وہ دل استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے۔ اس کو دھویا کیجئے، اس کو رویا کیجئے اور رو کر کے اس کو پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم رو لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے تو تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ اور گناہوں کا ایک نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھیے، سورہ حج کی آیت نمبر 18 کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو،
جس کا دوست شیطان ہو، جس کا ہم سفر اور ہم نواز شیطان ہو، وہ انسان کبھی صحیح راستے پہ چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی پہچان اس کے دوست سے کی جاتی ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا اچھا ہے تو ان کے دوستوں کو دیکھو، اگر ان کا دوست اچھا ہوگا تو سمجھ لو یہ آدمی بھی اچھا ہوگا، اگر ان کے دوست برے ہوں گے تو آدمی برا ہوگا۔ رب کہتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تمہارا ساتھی ایک شیطان کو بنا دیتا ہے جو تمہیں اپنے اشارے پہ چلاتا ہے، تم اس کے غلام بن جاتے ہو، تم اس کی فرما برداری کرتے ہو، تم اس کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور انسان شیطان کا غلام ہوتا ہے، شیطان کا دوست ہوتا ہے، شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے حساب سے چلاتا ہے، وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں شیطانوں کو نہیں بلکہ اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، اللہ والوں کو اپنا دوست بنانا ہے، ایمان والوں کو اپنا دوست بنانا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور اللہ کی عبادت کیجئے تو یہ شیطان بھاگ جائے گا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، گناہ کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، معیشت کے طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، خاندانی طور پر، گھر کے ماحول کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ رب کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے اس کی وجہ کو ڈھونڈا؟ تم نے اس کی کس وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے تم نے اس کو تلاشا؟ رب کہتا ہے، قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری عبادت سے اعراض کرے گا، جو میری عبادت سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے، ہم ان کی معیشت کو، ہم اس کی آمدنی کو کم کر دیں گے، پریشان کر کے رکھ دیں گے اس کو، اس کی دنیاوی زندگی سکون نہیں ملے گی، دنیا میں اس کو سکون نہیں ملے گا۔ آج لوگوں کے پاس مال ہے لیکن سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے دور رہو۔ دیکھو پیسے نہیں ہوگا پھر بھی سکون ہوگا، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت سے دور رہو گے، گناہوں میں ملوث رہو گے تو انسان پریشان رہتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی عبادت سے روگردانی کرے گا ہم ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ آپ اسی میں مشغول رہو گے، کہاں سے کمائیں، کدھر سے خرچہ مینٹین کریں، گھر میں بڑی پریشانی آ رہی ہے، اللہ کی عبادت سے تم دور ہوتے چلے جا رہے ہو، دنیا کی فکر میں اللہ رب العالمین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، اور پریشانیاں کم ہونے کے بجائے پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے اس دروازے کو بند نہیں کیا جہاں سے پریشانی آ رہی تھی، ہم اس کا دوسرا حل تلاش کر رہے ہیں، غلط طریقے سے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف آؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کہتا ہے ان پریشانیوں سے ہم تمہیں دور کر دیں گے، بچا لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں گناہ کی وجہ سے اللہ موجودہ نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے۔ ایک نعمت ہے ہمارے پاس، میں اچھا ہوں، خوشحال ہوں، کھا پی رہا ہوں، لیکن جب میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اٹھائیے۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ کو بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا کہ جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، آرام سے رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جنت میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ساری نعمتوں کو تم استعمال کر سکتے ہو، کسی بھی نعمت سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف ایک درخت ہے، ایک درخت ہے جس کے پاس تمہیں جانا نہیں ہے۔ انسان کتنا بڑا لالچی ہوتا ہے
کتنا بڑا حریص ہوتا ہے. جنت کی لاتعداد نعمتیں ہیں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ صرف ایک درخت سے منع کرتا ہے اور اسی درخت کے پاس یہ دونوں جا بیٹھتے ہیں. ان سے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا, یہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور اللہ کی بات کو نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور اتنی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. ایک غلطی کی, اللہ کی ایک بات نہیں مانی, ساری نعمتیں چھن گئی, پوری جنت چھن گئی. اللہ نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا, جاؤ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کے لائق نہیں ہو, تم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, حضرت حوا سے غلطی ہوئی, اللہ نے جنت کی تمام نعمتوں کو چھین کر کے دنیا میں بھیج دیا. آج ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں, دن رات گناہ کرتے ہیں, دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون کی ہو, ہماری زندگی امن کی ہو, ہماری زندگی چین و سکون سے گزرے, مالوں کی فراوانی ہو, دولت کی فراوانی ہو, کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ آئے. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں تم کو تب ملے گی جب تم اللہ کی عبادت کرو گے, اللہ کی اطاعت کرو گے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو گے, تب یہ ساری چیزیں ملے گی. اگر تم نے نافرمانی کی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری موجودہ نعمتوں کو بھی چھین لے گا, چھین لے گا تم سے. گناہوں کی وجہ سے تم پریشان رہو گے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جو اس نے نیکی کی تھی, جو نماز روزے صدقہ خیرات کیے تھے, اس کے بعد جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گناہ کی وجہ سے برباد کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے گناہ کا. آئیے دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ تَهَامَةً. اللہ اکبر. قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کو پہچانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیاں پہاڑ کی شکل میں لے کر کے آئیں گے. ساری نیکیاں ہوں گی ان کے پاس, نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, نیکیوں کی پہاڑ لگی ہوئی ہے. تہامہ پہاڑ کو مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ان کے پاس نیکیاں ہوں گی. فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا, بس اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کر کے ہوا میں بکھیر دے گا, ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس کے نیکیوں کو میزان پہ اللہ رکھے گا ہی نہیں. کیوں نہیں رکھے گا؟ نیکی تو ہے, نماز بھی ہے, روزہ ہے, صدقہ خیرات ہے, ساری نیکیاں ہیں, لیکن اللہ ان نیکیوں کو برباد کیوں کر رہا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی وجہ کیا ہے, کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے گناہ, وہ تنہائی میں, رات کی تنہائی میں, دن کے اکیلے میں اس نے وہ غلطیاں کی, وہ گناہ کیا, وہ نافرمانی کی جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا, منع کیا تھا کہ تم یہ گناہ نہ کرو گے. وہ محفلوں میں تو نہیں کرے, لوگوں کے سامنے نہیں کیا, لیکن جب تنہائی میں آئے تو اس نے اس گناہ کو کیا جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا. اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کی ہوئی نیکیوں کو بھی برباد کر دیا. تو گناہ کا کتنا بڑا نقصان ہوا. آخرت میں ہماری نیکیاں بھی وزن نہیں کی جائیں گی. ہوا منصورا, رب کہتا ہے ان نیکیوں کو میں ذرات بنا کر کے ہوا میں بکھیر دوں گا. ہماری نمازیں کہاں گئی, ہمارے روزے کہاں گئے, ہمارے صدقہ خیرات کہاں گئے؟ اگر ان گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکا نہیں تو یاد رکھیے نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. لہٰذا گناہوں سے رکیے, عبادت بھی کیجیے اور گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیے, تب قیامت کے دن ہمارے کامیابی ہوگی, تب دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں صحیح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج یہ گناہ ہمارے پاس کتنا عام ہے اور گناہ کا نقصان کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ, آخری زمانے میں لوگوں کو زمین پہ دھسا دیا جائے گا, ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی, ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا. قیل وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا جب زمین پہ لوگوں کو دھسا دیا جائے گا؟ کب یہ ہوگا جب لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا, ان کے چہروں کو بندر اور سور کا بنا دے گا؟ کب ہوگا؟
جب ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، ناچنے والیاں گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب برائیاں عام ہو جائیں گی، جب نائٹ کلبیں چلنے لگیں گی. آج بڑے بڑے شہروں کے اندر رات رات بھر اللہ کی نافرمانی میں گانے بجتے ہیں، شرابوں کے دور چلتے ہیں، ناچتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ سارے گناہ کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایسا ہونے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے گا. والقینات واستحلت الخمر، اور جب شراب کو حلال کر لیا جائے گا، جب حلال سمجھنے لگے گا شراب کو. آج لوگوں نے شراب کو بھی حلال سمجھ لیا ہے، صرف وہی شراب کو حرام سمجھتا ہے جو بوتلوں میں پانی کی شکل میں ملتی ہے، وہی شراب کو وہ حرام سمجھ رہے ہیں. باقی چیزوں کو وہ حلال سمجھ رکھا ہے. کھینی، گٹکا، بیڑی، پان، پراگ، جو نشے کی چیزیں ہیں وہ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس میں حرام کہاں ہے، اس میں حرام کون سی چیز ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہے. جس کے اندر نشہ ہو، جس کے اندر نشہ ہو، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ پیدا کرے، اس کو چکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. اس کو حرام سمجھیے. ان حرام چیزوں کی وجہ سے آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں دھسا دے گا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دے گا. اور آج لوگوں نے ان چیزوں کو حلال سمجھ رکھا ہے، گناہ سمجھتا ہی نہیں، سر عام کرتا ہے، سر عام کرتا ہے. اور خاص کر کے مسلمان تو پرہیز ہی نہیں کرتا ہے. غیر قوم کے پاس آپ جائیں گے، کم سے کم اخلاقاً وہ تہذیباً ان کے ہوٹلوں میں آپ بیڑی سگریٹ نہیں پائیں گے. تہذیباً وہ اپنے جسم کا خیال کرتا ہے کہ نہیں پینا چاہیے، دوسروں کو نقصان ہوگا. لیکن یہ مسلمانوں کے ہوٹلوں میں شراب کی جگہوں پہ وہ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور سر عام پیتے ہیں. اس کے صحت کا بھی خیال نہیں، اس کے اپنے ایمان کا بھی خیال نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، لوگوں کا خیال نہیں. یہ بے حیا ہو چکا ہے. میرے نبی نے کہا جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، جب انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر حیا اور شرم کی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کے شرم نہیں. وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ انسانوں سے وہ شرماتا ہے. کھلے عام یہ سارے کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں. جب یہ سارے چیز عام ہو جائیں گے، جب یہ سارے چیز عام ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا زمین میں تمہیں دھسا دیا جائے گا، تم زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور پتھروں کی بارش ہوگی. آج یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، گانے والیاں نہیں ہیں، نہیں ہے. آج ہے ہمارے جیب میں کیا گانے والا کیا آلات نہیں ہے؟ کیا یہ موبائل میں نہیں ہے؟ نہیں بجاتے گانے، نہیں سنتے ہیں میوزک، نہیں سنتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں، نہیں دیکھتے ہیں ہم فلمیں، نہیں دیکھتے ہیں ہم گندی چیزیں، دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے یہ موبائل. ہم کبھی اس کو اپنے جسم سے 1 گھنٹے کے لیے الگ نہیں رکھتے. جب ہم سوتے ہیں تو بازو میں رہتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو پہلا کام میرا موبائل چیک کرنا ہوتا ہے، جب نکلتے ہیں تو پہلے موبائل کو جیب میں رکھتے ہیں. یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ جیسا بن چکا ہے اور اسی میں ساری برائیاں ہیں. اس میں گانے بھی ہیں، اس میں فحش چیزیں بھی ہیں، گندی چیزیں بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ گانے بجانے عام ہو جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت ہی آنے والی ہے. آج یہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے. بچے کے ہاتھوں میں ہے، کوئی اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں ٹی وی کو گھر میں رکھنا غلط سمجھتے تھے کہ اس میں گانے بجانے کی چیزیں ہیں. آج اس کا باپ آ چکا ہے. آج موبائل میں ساری چیزیں ہیں، ٹی وی میں تو اس کا 1% بھی میرے خیال سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا. اور گناہ کا ایک نقصان کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے. گناہ کا ایک نقصان اللہ فرما رہا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ایک قوم کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، ایک بستی کی، کہ ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا جہاں کے لوگ بڑے امن و سکون سے رہتے تھے اور 4
ہر جانب سے ان کے پاس اللہ کی روزیاں پہنچ رہی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ مال و دولت کی کمی، ساری چیزیں ان کے پاس میسر تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا، ناشکری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے ان ساری چیزوں کو چھین لیا، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا، وہ ساری نعمتیں چھین لی، اور ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ آج مسلمان اسی حالت میں جی نہیں رہا ہے، ڈر ڈر کے نہیں جی رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے بھی آج سوچنا پڑتا ہے، حکومت اس کے خلاف جو فیصلہ کر دے مسلمان کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَقْسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں ناپ تول کی کمی کی جائے گی، وزن میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان نہیں کرتے، ارے 50 گرام 100 گرام مار کے کیا کرو گے آپ، اور اس کی سزا کیا ہے، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے اللہ نے ویل کی دھمکی دی ہے کہ تم جہنم میں جانے والے ہو۔ اللہ کیا ہے کہ جب ایک بستی والے کو یہ ساری چیزیں مل رہی تھی، اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک میں مبتلا کر دیا، اس کو ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ آج مسلمان اسی میں مبتلا ہے، وہ پریشان ہے معیشت سے، ان کے کاروبار سے پریشان ہے، اور حکومت کے ظلم سے وہ پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی بیشی کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، جو ان کے اوپر ظلم کریں گے، جو ان کو پریشان کریں گے، جو ان کو ان کا حقوق نہیں دیں گے۔ آج مسلمان پریشان نہیں ہے نا؟ کیوں پریشان ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صفت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ ساری چیزوں کو مسلط کر دے گا، شیطان کو مسلط کرے گا، ظالم حکمراں کو مسلط کرے گا، ہمارے اندر نافرمانی کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، ہمیں سے تکلیف پہنچائی جائے گی، ہماری اولاد نافرمان ہو جائیں گی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے ماتحت وہ سارے لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتے ہمارے۔ اس کی وجہ ہے ایک ہی ہے، ان تمام پریشانیوں کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ اور اللہ کی نافرمانی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، ایک بندہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کیا کرے گا انسان؟ اللہ کی بات نہیں مانتا ہے وہ۔ سوچئے ذرا، نمازوں کی پابندی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ تو ہم نے یہ کر لیا۔ مسلمان ہوں میں، 8 دن میں جمعہ کے لیے ایک دن آتا ہوں، میں جمعہ کے دن آ کے نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، رجسٹر میں نام لکھا کے آتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، اس نے کفر کیا ایک وقت کی۔ یہاں تو ہم 8 دن تک نہیں پڑھتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد وہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی ہے، میرے گھر میں یہ پریشانیاں کیوں ہے، ہمارے گھر میں یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، ہماری اولاد کیوں بگڑ رہی ہے، ہماری اولاد ہماری ماتحت کیوں نہیں ہے، یہ ساری پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس لیے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ لوگوں اللہ کی طرف پلٹو، گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ کے سامنے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنی بھی غلطی ہو گئی ہے رب ایک پیغام دیتا ہے، بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس، پلٹو، تم اللہ کو راضی کر لو، لوگوں عبادت کرو، لوگوں گناہوں سے دور رہو، لوگوں نے فرمانیوں سے بچو، تاکہ سکون کی زندگی تمہیں دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ اگر ایسے ہی زندگی گزرتی رہے گی تو دنیا بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشانی، کہیں کبھی نہیں رہیں گے ہم، کہیں بھی سکون نہیں ملے گا ہم کو۔ تو
تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہوتا ہے. ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ باتیں ہمارے دلوں میں اترتی کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پہ پردے چڑھ چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے، یہ بات ان کے دلوں تک اترتی نہیں ہے. یہ پردہ، یہ زنگ، یہ غلاف ان کے دلوں میں یہ باتیں اترنے نہیں دیتی ہے. اس کو دھوئیے تاکہ دل کو بات لگے، دل تک یہ بات پہنچے اور احساس پیدا ہو، اور ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک سکیں. یہ سوچنا ہوگا ہم کو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں تیرا مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما، ایمان بالخیر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.